والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي أكرمه الله بأربع خصال: الحب في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والسعة في الرزق، والثقة في الدين. وقال في رواية: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت. موت کا دھیان لازم ہے کہ ہر حال نہ رہے. جو بشر بھی دنیا میں آتا ہے یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائی ہو، زمین نرم ہوتی ہے تو کچھ اگتا ہے. سیب کا درخت تو اگانا ہو، چیکو کا درخت تو اگانا ہو، گھاس لگانی ہو یا آم کوئی بھی درخت لگانا ہو، زمین کے نرم ہوئے بغیر اس میں کچھ اگا نہیں کرا کرتا. زمین سخت ہو تو نرم سے نرم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بات کو دھیان سے سننا. میں انشاءاللہ آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے میں بات کو بہت جلد سمیٹنے کی کوشش کروں گا. میں مقرر نہیں ہوں، نہ تقریر کرتے مجھے آتا ہے، لیکن آپ کے چھوٹے بھائی ہونے کے ناطے سے کچھ باتیں بزرگوں سے سنی ہوئی آپ کو سنا کر کے جاؤں گا. اللہ کرے کہ کوئی صاحب دل کے تالوں سے سن کر وہ باتیں لے، اور آج جس گھر میں چادر اٹھاؤ گھر میں حالات ہے، اور مسلمان کا بچہ سست ہو گیا، سوتا رہتا ہے. سلیمان علیہ السلام کا قول ہے: اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کے اوپر نیند کو مسلط کر دیتے ہیں. اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کے اوپر نیند کو مسلط کر دیتے ہیں. ہمارے پاس اکابرین ایسے گزرے ہیں کہ 7 دن تک نہیں سوتے تھے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کبھی کبھی 7 راتیں ہو جاتی تھی، لیکن اللہ کے بندے کو سونے کی نوبت نہیں آتی تھی. پروگرام پر پروگرام ہوتے تھے. پھر کبھی یہ ہوتا تھا کہ بھائی 7 دن ہوئے نیند میں سویا نہیں ہوں، ذرا تھوڑا سا میرا پروگرام کا وقت آنے سے پہلے تخت پر تھوڑی دیر سو جاتا ہوں. 10 منٹ حضرت کھٹراٹے کی نیند لے لیتے تھے. پھر اچانک وقت آتا تھا، آنکھ کھل جاتی تھی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، وہی کام شروع ہوتا تھا. وڈالی میں حضرت مولانا اسماعیل صاحب مجاگر والوں نے خود سنایا کہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ تشریف لائے. حقیقت یہ ہے کہ جب تک آدمی کتاب اللہ اور سنت کو خون کے ذرے ذرے میں بچائے گا نہیں، وہاں تک جسمانی اور روحانی تندرست نہیں بنے گا.
درست کرنے کے لیے قرآن پاک کی ایک ایک آیت کا ٹکڑا دوربین کی طرح اثر کرتا ہے. آیت المائی کا لال اور قرآن کی تلاوت کی کثرت کرے اور دیکھے اس کا کیا اثر ہے. آج ہم نے ایک منزل پر قناعت کر لی، بچے کو حافظ بنا دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی مائی کا لال ہوتا ہے جو اپنے بچے کو چھٹی نہیں کرتا. بیٹا حافظ بنانے پر چھٹی نہیں ہے جب تک کہ تو عاشق قرآن نہیں بنے گا. حافظ قرآن بننے پر کبھی کبھی آدمی داڑھی بھی منڈوا دیتا ہے، لیکن عاشق قرآن بننے کے بعد قرآن کی تلاوت کی کثرت کے نتیجے میں زمین پر فرشتوں کا نظارہ دیکھے گا. حضرت فقیہ الامت حضرت مفتی محمود صاحب اللہ مرقدہ کو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، حضرت یہاں سہارنپور سے گنگور کا راستہ کتنا دور ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ تو پتا نہیں، البتہ جاتے ہوئے 15 پارے پڑھ لیتا ہوں اور واپسی میں 15 پارے پڑھ لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک حضرت مفتی محمود صاحب کو پہنچایا تھا. ایک مرتبہ اپولو ہاسپٹل میں ہے، دہلی کے ہسپتال میں پولے کی ہڈی حضرت کی ٹوٹ گئی تھی. حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈوری دامت برکاتہم حضرت کے پڑوس میں ہے، اور اچانک حضرت رات کو کہہ رہے میں کیسے سوؤں، میں کیسے آؤں، میں کیسے آؤں، میرے تو پولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈوری نے صبح پوچھا، حضرت رات کو آپ کس کو کہہ رہے تھے؟ فرمایا بیٹا ابراہیم تقریباً 40 یا 42 حج میں نے کیے ہیں اور عمرہ کیے ہیں. اس مرتبہ میں معذوری کی وجہ سے بیت اللہ نہیں جا سکا تو میرے سامنے بیت اللہ آیا اور یوں کہا کہ مفتی محمود آپ کے بغیر بیت اللہ سنا ہے، آپ نظر نہیں آتے، کیا وجہ ہے؟ تو میں نے کہا میں کیسے آؤں، میرے تو پولے کی ہڈی ٹوٹی ہے. اب بیت اللہ حضرت کی عیادت کو آتا ہے. ظاہری بات ہے کہ ایک حافظ قرآن ہو لیکن اس کے قرآن اس کو ملا ہوا ہو، اس کے نتیجے میں اللہ پاک کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں. وہی مفتی محمود دہلی کے ہسپتال میں ہے، اللہ کے نور کی تجلی سینے پر اچانک ظاہر ہوتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے، مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت مفتی صاحب نے بلا تکلف کہا، ہاں میں نے تم کو بنگال کے بالوں میں اور گجرات کے بالوں میں دیکھا ہے. یہ اللہ کی معرفت کے اشعار حضرت مفتی صاحب نے دہلی کے ہسپتال میں سنائے تھے. میرے عزیزوں، جب دل نرم ہوتا ہے تو کام بنتا ہے. آج ہمارے دل سخت ہو گئے. دل سخت اس لیے ہو گئے جو 20 سال سے مسبوق بنتا ہے وہ آج بھی مسبوق ہے. اگر کوئی مائی کا لال تکبیر تحریمہ کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے نماز کے پڑھنے کو کہا ہے تو 40 دن پڑھنے کے نتیجے میں آٹومیٹک اس کے دل پر رقت طاری ہوگی. ہاتھ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی سن لیں گے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب اللہ مرقدہ رویا ہی کرتے تھے، آنکھوں میں سے آنسو بہائی کرتے تھے. نماز کا اہتمام تھا اور نماز کا اہتمام ایسا تھا کہ حضرت کی آنکھوں کا 3 مرتبہ آپریشن ہوا. 2 مرتبہ آپریشن ہوا ہے یہاں ہندوستان میں اور 1 مرتبہ آپریشن ہوا مدینہ المنورہ میں. لاہور سے ڈاکٹر بلائے گئے تو حضرت نے فرمایا ڈاکٹر صاحب مجھے اتنا بے ہوش مت کرنا کہ میری کوئی نماز قضا ہو جائے، ہم تو تیار رہتے ہیں. ڈاکٹر نے اتنا کلورو فارم دے دیا، عصر کی نماز چلی گئی، مغرب چلی گئی، عشاء کے وقت حضرت کو لیٹ ہوش آیا. ہوش آتے ہی فرمایا کون سی نماز کا وقت ہے؟ فرمایا عشاء کی نماز کا وقت ہے. حضرت نے فرمایا میری 2 نمازیں چلی گئی، قضا ہو گئی، اور دھاڑے مار کر مدینہ المنورہ کے دواخانے میں رونا شروع کیا. ڈاکٹر بھی رو رہا ہے، حکام بھی رو رہے ہیں. حضرت نے فرمایا وہاں ہندوستان میں ہندو ڈاکٹروں نے خیال رکھا تھا، تم نے مسلمان ہو کر خیال نہیں رکھا. حضرت شیخ نے فرمایا ہم تو تیار رہتے ہیں کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے. بلکہ 1 مرتبہ حضرت لندن میں جا رہے ہیں، خوبصورت جوان سامنے نظر آیا. آپ نے فرمایا کون؟ فرمایا میں ملک الموت ہوں. حضرت شیخ نے فرمایا لے لو، میں تو تیار رہتا ہوں. ملک الموت نے کہا یہاں نہیں، آپ مدینہ المنورہ میں جاؤ، میں وہاں آتا ہوں. حضرت شیخ فرماتے تھے الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت اور درود شریف کی کثرت کے نتیجے میں اور ذکر و اذکار کی کثرت کے نتیجے میں اب تو ملک الموت سے دوستی ہو گئی ہے اور خوابوں میں ملک الموت سے باتیں ہوتی ہے، کبھی بالمشافہ باتیں ہوتی ہے. میرے
بھائیوں، دل جب نرم ہوتا ہے تو دل نرم ہونے کے بعد دل کی بستی میں تقوی کا درخت کو اٹھتا ہے، خشوع و خضوع اٹھتا ہے اور ایمان والے کو اپنی اصلی منزل نظر آتی ہے۔ لیکن ہائے ہائے، ہمیں پہنچنا تھا اللہ تک، ہمیں پہنچنا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، لیکن ہمیں بیچ میں سے شیطان نے اغوا کر دیا، ہمیں بیچ میں سے نفس نے اغوا کر دیا۔ جیسے ایک آدمی بادشاہ کے پاس جانا چاہتا ہو اور راستے میں پولیس والے نہ جانے دے، اسی طریقے سے آج ہمارے ساتھ معاملہ ہوا۔ کوئی دنیا کی محبت میں پھنس گیا تو کوئی گناہوں میں مبتلا ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں مسلمان کو اپنی منزل نظر نہیں آئی اور مسلمان بیچ میں اٹک کر کے رہ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمان جب تک اللہ کو پاتا نہیں تھا وہاں تک چین سے بیٹھتا نہیں تھا۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، لیکن ایمان بڑھے گا رونے سے۔ جتنا روئے گا اللہ کا شکر ادا کرے گا، اتنا اللہ پاک اس کے ایمان میں اضافہ فرمائیں گے۔ ایمان ہے، سب کچھ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان ہمارے پاس باقی رہے اور ایمان میں کمال پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ کو ہر ایمان والے سے اتنا پیار ہے۔ روایت میں آتا ہے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک مسلمان کے ناحق قتل کرنے میں شریک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب کو ادھر جہنم میں ڈالے۔ اتنا پیار ہے ایمان والے سے، اس کی غیبت کرنے کی اجازت نہیں، اس کو تانا دینے کی اجازت نہیں، اس کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں، اس کو ڈرانے کی اجازت نہیں، اشارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ ایمان والا ہے۔ بلکہ اگر کوئی آدمی اس کی طرف چاقو سے مذاق میں بھی اشارہ کرے گا اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گویا کہ ایک صحابی تیر لے کر جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا جو تیر کا پھل ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لو اور پر والا حصہ نیچے رکھ دو تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہر ایمان والے سے اللہ کو پیار ہے، ہر ایمان والے سے اللہ کو تعلق ہے، اور یہاں تک ہے ایک ایمان والا باقی رہے گا، اللہ پاک آسمان اور زمین کا نظام جھوکا تو باقی رکھیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ہم سب اپنے دل سے سوال کریں، کیا ہم نے نماز کے مزہ کو پایا ہے؟ کیا ہم نے ذکر کی لذت کو پایا ہے؟ ہے کوئی باپ جو رات کے اندھیرے میں مصلی کو ترک کر رہا ہو؟ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی تنہائیوں میں کمرہ بند کر دیتے تھے، کنڈی بند کر دیتے تھے، اور ایک بچہ استاذ کے سامنے جیسے اٹھ بیٹھ کرتا ہے اس طریقے سے اللہ کے سامنے اٹھ بیٹھ کرتے تھے اور روتے ہوئے کہتے تھے میرے ربا تو جیسی نماز چاہتا ہے ویسی نماز میں کہاں سے لاؤں، اور یہ کہہ کر تنہائیوں میں روتے تھے۔ تب جا کر کے اللہ پاک نے حضرت مولانا علی میاں صاحب کو کہاں تک پہنچایا، اور مولانا علی میاں صاحب یہاں تک پہنچے ان کی ماں کی دعاؤں کے نتیجے میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، ایک مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھاپے میں زمین پر مارا اور زمین پر مار کر کے کہا کہ افسوس وہ زمانہ چلا گیا، زکریا اکیلا ہوتا تھا، دروازہ بند کر دیتا تھا، کنڈی بند کر دیتا تھا، میں ہوتا تھا اور میرا رب ہوتا تھا، میں اپنی زندگی کا دکڑا میرے رب کو سناتا تھا۔ آج بڑھاپا آ گیا ہے، بدن موٹا ہو گیا ہے، میرے ساتھ خدمت کرنے والے لوگ ہیں، لہٰذا اب وہ معاملہ نہیں رہا۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ان کی تربیت ان کے ابا نے کی تھی۔ ان کے والد نے 17 سال تک اپنے سے الگ نہیں ہونے دیا۔ بیٹا زکریا کہیں تو دنیا کا لالچی نہ بن جائے، میں تم کو دنیا کی مارکیٹوں میں دیکھنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں تیرے خوابوں میں حضور کی زیارت ہو۔ 17 سال تک اپنے بیٹے مولی زکریا کو اپنے سے الگ نہیں ہونے دیا۔ کبھی حضرت مدنی کے پاس لے کر کے گئے، کبھی شاہ عبد القادر رائے پوری کے پاس لے کر کے گئے، کبھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر کے گئے، کبھی اپنے پاس بٹھایا۔ نتیجے میں حضرت شیخ فرماتے ہیں شاید ہی کوئی رات ایسی ہو جس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت نہ ہو۔ 17 سال کے بعد ابا نے کہا جاؤ بیٹا تم آزاد ہو۔ حضرت شیخ نے فرمایا روتے روتے ابا اب میں کہاں جاؤں، اب مجھے قرآن کی تلاوت کے علاوہ اور ذکر و اذکار کے علاوہ
लगती اور अल्लाह पाक ने वहां तक पहुंचाया। ख्वाब में आकर के हुजूर ने फरमाया, मौली ज़करिया तुम्हारी वफात मदीने में होगी और तुमको जन्नतुल बकी में दफन होना है। अल्लाह हम सबको अपना इश्क अता फरमा दे। बहुत बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ने हमें अता फरमाई, लेकिन ईमान के बाद ये सब नेमतें मिलने के लिए तकवा है। तकवा मेन स्विच है, मेन स्विच है, उसमें लाइट तो पंखा भी चलेगा, ट्यूबलाइट भी चलेगी, हीटर भी चलेगा, एसी भी चलेगा। मेन स्विच में ही लाइट नहीं, आगे कुछ नहीं। एक मर्तबा हसन बसरी ने ये फरमाया कि जितनी बातें तुम्हारे सामने मैंने की है, अगर इतनी बातें पत्थरों के सामने की होती तो पत्थर भी नरम हो जाता। फिर हसन बसरी ने फरमाया, न मालूम दिल सो गए हैं या मर गए हैं, मरने वाला तो जिंदा नहीं होता, हाँ सोने वाला जागा करता है। यह हसन बसरी ने फरमाया था। अल्लाह हम सब के दिलों को ऐसा जिंदा फरमाए। एक जमाना था मुसलमान का बच्चा मस्जिद को देखकर दिलों की कैफियत बदल जाती थी। आज हमें अपने घर को बसाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने दिलों को नरम करने के लिए एक एक चीज को अदब से अपनाने की जरूरत है। कुरान पाक को सीने से लगाकर अदब से उसको अपनाने की जरूरत है। मस्जिद को देखकर बेअदबी के बजाय फरमाया, ऐ अल्लाह ये तेरा पाक घर है, मेरे बस में होता तो पलकों के बल जाता। और आदमी एहसास के साथ मस्जिद में आए, अदब की बुनियाद पर ही जिसको मिला है। वो वाकया याद करो, जुन्नुन मिस्री शराब के नशे में जा रहे हैं और कुरान मजीद का पत्ता गंदी नाली में पड़ा हुआ मिला। शराब के नशे में जुन्नुन मिस्री ने फौरन उस शराब का गंदे पानी में पड़ा हुआ कलाम पाक का टुकड़ा लिया, उसको धोया, महंगा इत्र लगाया और ऊंची जगह पर रखा, अदब से पेश आए। अल्लाह पाक को ये अदा पसंद आई। रात को ख्वाब में अल्लाह पाक ने फरमाया, जुन्नून हमारे कलाम पाक का अदब तुमने किया है, अब हम तुम्हारे अदब का फैसला करते हैं। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे दिल की दुनिया को बदलेंगे। और दूसरे ही दिन से जुन्नून मुस्लिम के दिल की कैफियत अल्लाह पाक ने बदल दी। अदब में अदब नहीं है। मस्जिदों में आते अल्लाह माफ फरमाया तम्बाकू खाते हैं, बाज़ मर्तबा तम्बाकू का पाउडर अपनी चटाई के नीचे डालते हैं। एक जमात बरेली भाइयों की मस्जिद में गई, बरेली भाइयों ने मार करके निकाला। जब ये बात आई, हकीकत में इस मामले में हमारे बरेली भाई, उनका मसलब जो भी है, हाँ जाहिर बात है कि वो हटे हुए हैं, लेकिन अदब के मामले में देखा जाए सराखों पर लेने के काबिल है। मस्जिद में आने के बाद कुछ नहीं करते, मस्जिद में अगरबत्ती करते हैं, अल्लाह के घर में खुशबू हो। आज हमने ये समझा कि हम तो हक पर है, हम मस्जिद में बैठकर हम कभी अपने बाप के सामने तम्बाकू न खाए और हम अल्लाह के घर में आकर कभी बेअदबी के साथ बैठते हैं। हकीम उम्मत हजरत थानी नव्वर अल्लाह मरतबों के सामने जब ये बात आई कि तम्बाकू के नतीजे में कुरान मजीद में पढ़ूंगा और फरिश्तों को तकलीफ होगी, हजरत थानी ने लिखा है कि अल्लाह के मखलूक को तकलीफ देने का जरिया है। फरमाया हम मस्जिद में आते हैं, बातें करते हुए आते हैं, मस्जिद में आए अदब करते हुए इंशाअल्लाह एक नमाज इस तरह पढ़ेंगे, दिल थोड़ा बदलेगा, दूसरी नमाज पढ़ेंगे, दिल और बदलेगा। यूं करते करते जितना अदब से पेश आएंगे, दिल बदलेगा। बाप के पास गए अदब करते हुए, माँ के कदमों में बैठे अदब करते हुए, बड़े भाई का अदब किया, रमजान के महीने का अदब किया, फरमाया कलाम पाक का अदब किया, हाफिज कुरान का अदब किया, उलमाए दीन का अदब किया। जितना हमारी जिंदगी में अदब और एहतराम होगा, अल्लाह ताला उसके नतीजे में हमारे दिलों की कैफियत को अल्लाह ताला बदले। हाजी इमदादुल्लाह साहब जब पहली मर्तबा बैतुल्ला गए और बैतुल्ला पर नजर पड़ी तो हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बैतुल्ला को देखकर कहा, कहाँ मैं और कहाँ निखते गुल, नसीब सुबह तेरी मेहरबानी। ये कहकर के चीख मारी, बैतुल्ला को देखकर अदब का मामला पेश किया और फरमाया कि अल्लाह में इसके काबिल नहीं था, तूने अपने घर पर बुलाया। ये है अदब का मामला। जितना अदब आएगा इतना अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में एक एक चीज अता फरमाएंगे।
माओ के लाइन की बरकतें लेनी है, माँ का अदब करो। माँ के सामने कभी मत बोलो, उनके दिल की दुआ ले लो, तो माओ के लाइन की बरकतें मिलेगी। मस्जिद के लाइन की बरकतें लेनी है तो मस्जिद के लाइन का पूरा अदब और एहतराम करो, पूरा अदब और एहतराम। हमारे अकाबिरीन कितना अदब और एहतराम करते थे। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन मदनी नव्वरल्लाहु मरकज़हू अपने उस्ताद शेखुल हिंद का इतना अदब करते थे कि उनके इस्तिंजा खाने में जो डिब्बे भरे हुए होते थे, और देवबंद में डिब्बों में जब कलासत भर जाए तो जंगल में फेंक आओ। उस जमाने में कुएं नहीं खोदे जाते थे, पानी ऊपर था, लेकिन किसी ने देखा शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के इस्तिंजा खाने की गलाजत कौन फेंकता है। हजरत के वहां मेहमान बहुत आते हैं, उसको मौका ही न मिले, रात को वो आदमी जागता रहा तो 3 बजे देखा मौलाना अरशद मदनी रहमतुल्लाह बरकातुहू के वालिद माजिद शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन मदनी रात के अंधेरे में उठते हैं और अपने उस्ताद के इस्तिंजा खाने के पास जाते हैं और डिब्बा अपने सर पर उठाते हैं और रात के अंधेरे में चुपके जंगल में ये डिब्बा फेंक आते हैं। ये हजरत मदनी ने अदब किया था, उसके नतीजे में अल्लाह पाक ने नस्लों को कहां से कहां नवाजा। अपनी औलाद की 5 उंगलियां धीमे करनी हो तो हमें भी अदब से पेश आना होगा। लेकिन आज मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी में बहुत अदब की कमी है, हम सब उसके मोहताज हैं। सबसे पहले ईमान लाने के बाद बरकतें लेने के लिए हमारी जिंदगी में तक़वा हो। वलो अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। अगर तुम्हारी जिंदगी में ईमान के बाद तक़वा आ जाए, मैं आसमान से बरकतों के दरवाजे खोलूंगा। आज हम कसरत के चक्कर में, बरकत के चक्कर में नहीं है, और अल्लाह ताला की तरफ से नेक अमाल की वजह से कसरत का वादा नहीं है, बरकत का वादा है। एक दुकान में कई फैमिलियां चलेगी, लेकिन हम दुकानों पर दुकानें बढ़ाते हैं। हम 8 घंटे जॉब तो करते हैं, 12 घंटे जॉब करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं होता कि आधा घंटा अल्लाह को दे, 1 घंटा अल्लाह को दे, तन्हाई में बैठ कर अल्लाह से बातें करें, तन्हाई में बैठ कर अल्लाह के सामने इस्तग़फ़ार करें, माफी मांगे, ताकि उसके नतीजे में अल्लाह पाक हमारे घरों में बरकतों का निज़ाम चलाए। तो तक़वा जरूरी है घरों में बरकत लाने के लिए। 1-2 वाक़यात कहूँ कि मुझे रमजान के ताल्लुक से मुख्तसर बात अर्ज करना। तक़वे से क्या मिलेगा? हर चीज में तक़वा, नजरों से देखने में तक़वा, हम किसी गैर महरम पर नजर न डालें। हाजी इमदादुल्लाह साहब औरतों में बात करते थे, मस्तूरात में बैत करते थे, तो भी चेहरा यूं कर लेते थे, पीठ रहती थी मस्तूरात की तरफ। हो सकता है कि पर्दा हट जाए और इमदादुल्लाह की नजर पड़ जाए किसी गैर महरम पर, और उसके नतीजे में अल्लाह नाराज हो गया। और पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कौल है, भूना यानी भू में नहाना। एक आदमी भू में अपने आप को नहला रहा है और फरिश्तों को उसके जरिए से बदबू आती है, अल्लाह के वलियों को गुनाहों की बदबू आती है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा एक घर के पास से गुजर रहे थे, पानी बाहर गिर रहा था। इमाम साहब ने नाक बंद कर दी कि किसी मर्द और औरत ने ज़िना किया है और ये पानी उस गुनाह के नहुसत से यहाँ बह रहा है, और हजरत वहां से रवाना हो गए। अल्लाह के वलियों को महसूस हो जाता है गुनाहों की नहुसत। एक अल्लाह के वली को उनके मुरीद ने कहा, हजरत मेरे यहाँ आपकी दावत है। हजरत ने फरमाया, बेनमाजी के हाथ की रोटी न बने, हजरत मेरी घरवाली रोटी बनाएगी, वो तो नमाज की पाबंद है। फरमाया ठीक है। जब रोटी सामने आई, हजरत ने फरमाया ये नमाजी की रोटी है, ये बेनमाजी की रोटी है, क्या उजाला है, क्या अंधेरा है। मुरीद ने कहा, हजरत मेरी घरवाली ने बनाई है और वो तो नमाज का एहतमाम करती है, बेटा तहकीक करो, जाओ। बीवी ने पहले साफ नहीं बोला, डर के मारे। अल्लाह के वली ने कहा, मेरा थर्मामीटर गलत नहीं हो सकता, साफ साफ बीवी को पूछो। तो फिर घरवाली ने कहा, मेरे शौहर मुझे माफ करना, रोटी तो मैं बना रही थी, लेकिन कहवाने में बच्चा रोने लगा, इसलिए मैंने पड़ोसन को बुलाया, और पड़ोसन नमाज नहीं पढ़ती है, कुछ रोटियां उसके हाथों की बनी हुई है। मेरे भाइयों, ये हम अल्लाह के घर में बैठकर सुन रहे हैं। सुनो, यहाँ न दिखने वाली मखलूक है, पाक जिन्नात है, फरिश्ते भी है, हम बहुत कमजोर
जिन्नातों से भी ज्यादा ताकतवर है। जिन्नात जिस शक्ल में आएंगे उसी शक्ल की ताकत होगी, लेकिन फरमाया अगर बिल्ली की शक्ल में आए तो बिल्ली की ताकत, शेर की शक्ल में आए तो शेर की ताकत, फरिश्ते जिस शक्ल में भी आए लेकिन उनमें ताकत आला दर्जे की होती है। और फरिश्तों की ताकत ऐसी है कि पूरी दुनिया का निजाम फरिश्ते के तमाचे से नहीं, फरिश्ते के धूप से टूटेगा। जिसकी धूप में इतनी ताकत हो उसके हाथ में कितनी ताकत होगी। जो नमाज नहीं पढ़ेगा फरिश्ते उसकी टांगे खींचेंगे, जो बाप को सामने बोलेगा फरिश्ते उसकी टांगे खींचेंगे, जो गाली बोलेगा फरिश्ते उसके पीछे लग जाएंगे। वक्त नहीं है वरना मैं कारगुजारी बयान करता। आज के जमाने में सामने की कारगुजारियां के लोगों के होश उड़ गए हैं जब इन्होंने सामने मंजर देखा है। जब तक नजर नहीं आता उसके नतीजे में आदमी बेभान होकर के गुजरता है, लेकिन जब कुछ नजर आने लगता है तो आदमी के दिल की कैफियत बदल जाती है। हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे शेख हजरत शाह अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह किसी की दावत खा करके आते थे तो अक्सर मदरसे में आकर ऐ कर देते थे, उल्टी कर देते थे। फरमाते थे अंदर में हराम की नहुसत का लुकमा जा रहा है, कहीं अब्दुल रहीम अल्लाह की मोहब्बत की लज्जत से मारूम न हो जाए। मेरे भाइयों, हम सब की कोई भी पूंजी तकवा है। आज हमारे बच्चे हमारे पैसों से ज्यादा हमारे आंसुओं के मोहताज हैं। जो बाप रोने वाला होता है अल्लाह उनकी किस्मत को बनाते हैं। मौलाना अली मियां साहब फरमाते हैं, मेरी वालिदा ने मुझे मरने से पहले बुलाया और यूं कहा कि बेटे अली मियां फिक्र मत करना, तेरी माँ तेरे लिए बहुत रोई है, मैं बहुत रोई हूँ बेटा, अल्लाह तेरी किस्मत को बनाएगा। और मरते मरते एक किताब दी और यूं कहा जितनी दुआएं की थी सब दुआएं बेटा अल्लाह ने कबूल की है। अली मियां फरमाते हैं, मेरी माँ की दुआ न होती अली मियां को कोई न पहचानता। ये जो मिला है रोने से मिला है। मेरे भाइयों, ये रोने का मौसम रमजान के महीने में आ रहा है। तकवे के नतीजे में अल्लाह बरकत देते हैं। मुबारक नाम के साहब एक बाग में रखवाली करते थे, बाग के माली थे, निगरानी करते थे। एक मर्तबा बाग के मालिक ने उनको कहा, मुबारक बेटा सफर से थका हारा आया हूँ तो जरा तुम अच्छा फल निचोड़कर मुझे पानी पिला दो। तो अनार का रस निचोड़ा और इनको पानी पिलाया। सेठ ने कहा, बेटा मुबारक इतने साल से मेरे बाग में काम करते हो और तुमको ये पता नहीं है कौन सा फल सबसे ज्यादा उम्दा है। मुबारक नामी शख्स ने ये कहा, मेरे हजरत मुझे माफ कर देना, आपने मुझे फल खाने की इजाजत नहीं दी है, इसलिए जब से मैं बाग में हूँ सालों हो गए मैंने एक फल नीचे गिरा हुआ भी मैंने नहीं खाया, क्योंकि आपकी तरफ से इजाजत नहीं थी। जब ये बात सेठ ने सुनी एक रखवाले के तकवे की, वो सेठ ताज्जुब में पड़ गया। फरमाया, वाह मेरे बाग में ऐसा नेक आदमी है। तो यूं कहा उसका दिल नरम हो गया। जब कोई नेकी के साथ चलता है तो पराए बाप का दिल भी नरम हो जाता है। मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब जलालाबादी फरमाते थे कि बचपन से मेरे बाप ये कहते थे ये मेरा वली बच्चा है। हुक्का पीते थे, दूसरे बच्चों के पास हुक्का भरवाते थे, मेरे पास नहीं। एक मर्तबा मैंने कहा, अब्बा जी तुमको हुक्का पीना है? मैंने कहा, अब्बा ने कहा, ना बेटा पीना है लेकिन तेरे पास नहीं, तू मेरा वली बच्चा है। बच्चा जब नेक होता है तो बाप का दिल नरम हो जाता है और तकवे से ही मिलता है। फरमाया उस सेठ का दिल नरम हुआ और उसको अपने बेहतरीन मकानों में से एक उम्दा मकान एक तरफ उसको हदिये में दे दिया। तकवे की बरकत से अल्लाह ने उसको हवेली दिलवा दी। एक मौके पर ये बादशाह, ये सेठ थका हारा कहीं से आया, शिकार में से आया था। अचानक बात निकली घर में अपनी लड़की के रिश्ते के ताल्लुक से। वो टेंशन में था। उसी टेंशन में वो मुबारक नामी आदमी के पास आया तो टेंशन में था। मुबारक नामी आदमी ने कहा, शेर साहब खूब टेंशन में नजर आते हो। फरमाया, बेटा मेरी लड़की के रिश्ते बहुत आते हैं, अब कहाँ रिश्ता करूं, कंफ्यूज हूं।
کیا یہ بات کی کہ آپ نے صحیح راستہ بتایا؟ گھر گیا، اپنی بیوی کو کہا کہ مبارک نے صلاح دی ہے کہ دیندار سے رشتہ کرنا چاہیے. بیوی نے برجستہ کہا مبارک سے بڑا دیندار کون ہو سکتا ہے؟ لہذا ایسا کرو، اپنی بچی کا رشتہ مبارک نامی آدمی سے کرا لو. یہ سیٹ مبارک نامی آدمی کے پاس آیا اور یوں کہا کہ بیٹا میرا جی چاہتا ہے تم کو اپنا بیٹا بنا لوں، داماد بنا لوں، میری لڑکی آپ کے نکاح میں دے دوں. مبارک نامی شخص کے آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. فرمایا بادشاہ سلامت، اگر آپ کرنا چاہتے ہو مجھے منظور ہے. فرمایا رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی. ان سے پیدا ہوئے، ان کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ ابن مبارک. عبداللہ ابن مبارک، مبارک نامی آدمی وہاں باپ کی رکھوالی کرتے تھے، لیکن تقوی کے نتیجے میں اللہ پاک نے بہترین عورت سے نکاح کروایا اور گھر میں اللہ پاک نے عبداللہ ابن مبارک جیسا لڑکا دیا. 6 سال تک اللہ کے راستے میں رہتے تھے اور 6 سال تک قال الرسول پڑھایا کرتے تھے. میرے بھائیوں، دنیا کے بازاروں میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے، ضرورت کے لیے جائے، زیادہ وقت مسجد میں گزارو. ہمیں ایک اللہ کے ولی نے 1.5 گھنٹے کی مجلس میں تنہائی میں کندھے پر ہاتھ مار کر کے کہا مولانا جسے ملا ہے مسجد سے ملا ہے. خدا پاک کی قسم ابدال مسجدوں سے بنے ہیں، قطب مسجدوں سے بنے ہیں، اور ہمارے تندرست ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مسجد سے نکلنے کو من نہ چاہے. زبردستی مسجد میں آتے ہیں، ہم بیمار ہیں، اس کا علاج کرو. جیسے بخار ہو اور علاج نہ کریں تو بخار آگے بڑھتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کینسر تک یا لاعلاج بیماری تک پہنچا دے. ہم اس کی رپورٹ بھی کرواتے ہیں. مہسانہ میں نہ نکلے تو احمد آباد جاتے ہیں، احمد آباد میں نہ نکلے تو بمبئی جاتے ہیں. اب سنو میرے عزیزو، قرآن کی تلاوت کو من نہیں چاہتا، بیماری ہے. مسجد میں دل نہیں لگتا، بیماری ہے. ماں کے قدموں میں خدمت کرنے کو من نہیں چاہتا، بیماری ہے. بس نزلے بد کرنے کو جی چاہتا ہے، بیماری ہے. اسی ملک میں ایسے لوگ گزرے ہیں 40 سال ہو جاتے تھے لیکن فرشتے کو گناہ لکھنے کی نوبت نہیں آتی تھی، گناہ لکھنے کی نوبت نہیں آتی تھی. ایک اللہ کے ولی اتنے نیک گزرے ہیں اس ملک میں کہ فرشتے نے ایک گناہ لکھنا شروع کیا. ان کو آواز آئی، فوراً کہا اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر میرے اللہ کوئی غلطی ہو گئی، فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے، جلدی سے مٹا دے. جب دل صاف ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں آدمی کو معمولی حرکتیں بھی نظر آتی ہے. تقوی کے نتیجے میں اللہ پاک گھروں میں برکت دیتا ہے. یوسف نامی ایک لڑکا مصر میں تھا، بڑا خوبصورت تھا، کپڑے بیچا کرتا تھا. اب اسی محلے میں ایک عورت نے دیکھا ایک خوبصورت لڑکا ہے جو ہے تو مدرسے کا طالب علم لیکن کپڑے کی پھیری کرتا ہے اور محلے میں گھومتا ہے. ایک عورت کی نیت بگڑی. ایک مرتبہ وہ لڑکا بھولا بھالا جا رہا تھا، اچانک نوکرانی کے ذریعے سے اس کو کمرے میں بلایا کہ ذرا ہماری سیٹھانی بلاتی ہے، کمرے میں آؤ، کپڑے لگے ہیں. بھولا بھالا بچہ بیچارہ کمرے میں آ گیا. اللہ والے بھولے بھالے ہوتے ہیں. اس نے دروازہ بند کروا دیا، نوکرانی کو الگ کر دیا. اب اس عورت نے کہا میں تم سے وہ چاہتی ہوں جو ایک عورت کسی مرد سے چاہتی ہے. اب اللہ کے ولی نے آج تک کبھی گناہ کا تصور نہیں کیا تھا. جیسے کسی نے کبھی چوری نہ کی ہو تو چوری کا تصور نہیں آتا. اللہ معاف فرمائے، ہماری مستورات میں بھی برقعے ہیں، پردے نہیں ہے. ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہماری بچی پردے پر آئے. ہم اس کے لیے روئے اور کہے بیٹا اگر تو میری بچی ہے، میں یہ چاہتی ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ بیٹی تو حقیقی پردے والی بنے. ہم اپنی بچی کو روانہ کریں، ایسی حالت میں روانہ کریں کسی غیر محرم سے کبھی اس نے غلط بات نہ کی ہو. ہاں آج تو یہ ہے ہماری بچیاں شادی سے پہلے چچا کے لڑکوں سے باتیں کرتی ہے، ماموں کے لڑکوں سے باتیں کرتی ہے، خالہ کے لڑکوں سے باتیں کرتی ہے. فرمایا اور ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. جب گناہ کرتے کرتے گناہ کا احساس ختم ہو جائے یہ خطرے کی گھنٹی ہے. اور آدمی کے مرنے کے لیے ایکسیڈنٹ ضروری نہیں ہے. کیلے کے چھلکے سے بھی موت آ سکتی ہے. کیلے کا چھلکا پاؤں کے نیچے آیا، گرا، ہیمریج ہو گیا اور مر پر چلا گیا. کبھی اللہ غصے ہوتے ہیں اور اس گناہ کے نتیجے میں اسے پکڑ لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک جوان آیا، مولانا زنا کی عادت پڑ گئی ہے، طالب علم تھا،
بیٹا مشکل ہے، تم بچ نہیں پاؤ گے، لیکن عادت میں مبتلا رہا، اللہ پاک اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ پڑا ہوا تھا ہمارے پاس، ایڈس کی بیماری میں مبتلا ہوا، بی بی حمل سے تھی اور اسی حالت میں وہ بچہ دنیا سے روانہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اپنے بدن کو فلٹر کرنا چاہتے ہو اور اپنے بڑھاپے میں جوانی کا مزہ لینا چاہتے ہو اور بیماری میں تندرستی کا مزہ لینا چاہتے ہو تو مسجد کے کونے میں آ کر اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ عیسیٰ میں ایک عورت کا انتقال ہوا، اس کے پیٹ میں کینسر تھا، اس عورت نے 10 لاکھ مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھا تھا، 10 لاکھ مرتبہ پڑھا تھا۔ موت سے پہلے اپنے شوہر کو بلایا اور یوں کہا فکر مت کرنا، میرا اللہ مجھ سے بہت خوش ہے، فکر مت کرنا۔ اور ان کے شوہر نے کہا میری بیوی سے زیادہ دنیا میں خوش کوئی نہیں تھا۔ مغرب سے پہلے اپنے نواسوں کو بلایا، پوتوں کو بلایا، نصیحت وصیت کی، اپنے شوہر کو کہا فکر مت کرنا، میں اچھی حالت میں دنیا سے جا رہی ہوں۔ مغرب کی اذان ہوئی، زور سے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہوئے سنت طریقے کے مطابق دنیا سے روانہ۔ میرے بھائیوں، نیکیاں کرو گے گھر کے کونے میں، مشرق مغرب میں اس کا اثر جائے گا، اور گھر کے کونے میں گناہ کرو گے اولاد پر ریئیکشن آئے گا، بیوی پر ریئیکشن آئے گا۔ غلطی کرو گے وہاں کھیت میں اور یہاں بیوی پر حالات۔ ایک صاحب نے کہا مولانا میں رمضان کے پورے مہینے میں اعتکاف کرتا ہوں، میں ان کا بچہ ہمارے پاس پڑھتا تھا مدرسے میں، ہم نے کہا اب ایک پروگرام میں ان کے وہاں ہماری دعوت تھی، مولانا میری عجیب کہانی ہے کہ میرے کنویں میں پانی اوپر تک بھرا ہوا تھا، لبالب بھرا ہوا تھا، اور میرے ابا کو سنبھالنے کی باری میری تھی، بیمار ہو جائے خرچہ مجھے کرنا ہے۔ ایک دن میں نے سب بھائیوں سے لڑائی کی، اس کے نتیجے میں سب بھائی مجھ سے ناراض ہو گئے۔ جب میں رات کو سویا اور صبح اٹھا تو میرے کنویں کا پانی پاتال میں چلا گیا تھا، بالکل نیچے چلا گیا تھا۔ میرے ابا کو دیکھا لقوا لگ چکا ہے۔ اب میں سمجھا، دل میں سے آواز آئی ہماری مخلوق کو ستایا ہے، انجام بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ ان چچا نے کہا مولانا میں نے یوں کان پکڑنے کے بجائے یوں کان پکڑا۔ دوسرے دن ایک ایک پاؤں کے بھائی کے پاس جا کر پاؤں میں پکڑ کر معافی مانگی ہے، اور میں نے کہا بھائی آپ کو تکلیف ہوئی، کیوں تکلیف نہ ہو، بیٹا آپ نے ہمیں ستایا ہے، مسلمان کا بچہ راستہ تنگ کر رہا ہے، میرے عزیز راستہ تنگ کرنے سے تیری فیملی حالات میں آئے گی۔ اسکوٹر بھی غلط جگہ پر پارکنگ مت کرو۔ جی اللہ کے اولیاء ایک معمولی مکھی کو بھی تکلیف نہیں دیتے تھے، وہ پاگل نہیں تھے، وہ سمجھدار تھے کہ اگر دنیا میں 5 انگلیاں گیلا کرنی ہے، کسی کا ایک بالشت زمین بھی دبائی ہے، ہم لینے والی قوم نہیں ہے، ہم دینے والی قوم ہے، دیں گے اور خوب خرچ کریں گے، اللہ اپنے فضل سے برکتوں کا فیصلہ کرے گا۔ اب وہ حاجی میاں سب کے پاس جا کر معافی مانگی، سب بھائیوں نے کہا اللہ کے گھر تک معاف ہے، معاف کر دیا۔ اب رات کو میں تہجد میں اٹھا ہوں اور میں نے کہا کہ اللہ بھائیوں نے معاف کیا ہے، اب تو بھی معاف کر دے، دیکھ آئندہ کبھی میں کسی کو نہیں ستاؤں گا، تو نے مجھے 2 سزائیں دی ہے، ابا کو لقوا لگ گیا اور میرے کنویں کا پانی پاتال میں چلا گیا ہے، اللہ پاک میں غریب آدمی ہوں، میں کہاں سے لاؤں؟ معاف کرنا ہم نے اللہ پاک کو لچر سمجھ لیا ہے، جی اسی لیے تو ذکر نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ راجستھان میں ہمارے مکاتب چلتے ہیں رتن پور کے، ایک صاحب نے پانی نہیں تھا، کنواں کھودنا شروع کیا، لوگوں نے کہا خاک پانی نکلے گا، نیک آدمی تھا، 2 دن کنواں کھودا، لوگ مذاق کر رہے، تیسرے دن حضرت عائشہ خاک میں آئی، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، بیٹا کھود، گھبرانا مت، پانی ہو جائے گا۔ اب تو سینہ ٹھوک کر کہتا ہے پانی ہو جائے گا، خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کیا، اللہ نے ایسا پانی دیا چاروں طرف سے لوگوں نے وہاں سے پانی بھرنا شروع کیا۔ یہ ہے برکتوں کا معاملہ۔ حاجی صاحب نے تہجد کے موقع پر اٹھ کر کہا کہ میرے اللہ میں نے سب بھائیوں سے معافی مانگی ہے، آئندہ کبھی میں غلطی نہیں کروں گا، تو مجھے معاف فرما دے۔ 2 سزائیں دی ہے، آج ہم کو سزائیں ملتی ہے لیکن بھان نہیں ہے۔ شبیر رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے جی انقلابات جہاں وائز رب ہے سن، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی ہماری پاک ماں، پاؤں میں ٹھوکر بھی لگتی تھی تو کہتی تھی کوئی غلطی
والدہ ماجدہ نے ایک مرتبہ سنایا کہ بیٹا ایک مرتبہ میں نے 3 چیکو بچپن میں چرائے، کھیت میں جا رہی تھی، چھوٹے تھے تو چیکو چرائے، کھا لیا، بچے ہوتے ہیں، اپنے کھیت میں گھاس کاٹنے بیٹھی تو پہلے ایک انگلی دراتی سے کٹی، پھر دوسری انگلی کٹی، پھر تیسری کٹی، بھال آ گئی کہ وہاں 3 چیکو لیے تھے، اس کے نتیجے میں اللہ نے سزا دی ہے۔ حاجی صاحب نے کہا میں نے سب بھائیوں سے معافی مانگی، تہجد میں اللہ کے سامنے معافی مانگی، سویا، خواب میں مجھے دکھایا گیا کنویں کا پانی اوپر لباتب آ چکا ہے اور میرے ابا نیچے گویا کہ 4 پائی میں سے اتر کر جا رہے ہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو واقعی والد ماجد 4 پائی میں سے اتر کر جا رہے ہیں۔ میں نے کھیت میں جا کر کے دیکھا تو میرے کنویں کا پانی اوپر آ گیا تھا۔ ہمارے دادا صاحب کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ مولانا میں نے منت مانی تھی کہ ہر رمضان کے مہینے میں پورے مہینے کا اعتکاف کروں گا۔ رمضان آتا ہے، میرا بستر مسجد میں چلا جاتا ہے اور پورے رمضان میں اعتکاف کرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کا حال۔ مفتی حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی صاحب، ہم نے زیادہ سے زیادہ 10,000 تک پہنچے، 15,000 تک پہنچے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ اللہ مل جائے۔ اور جب اللہ ملے گا ہماری پیٹھ مضبوط ہوگی، جنگل میں منگل ہوگا۔ حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی صاحب پڑوسی ملک کے تھے، برکات مکیہ ان کی درود کی کتاب ہے، درود بہت پڑھا کرتے تھے، حضور کی خواب میں زیارت کثرت سے ہوتی تھی۔ اور جب بدر میں گئے تو بدر میں جا کر پہاڑوں کو کہا اے پہاڑوں، یہاں میرا محبوب آیا تھا، بتاؤ تو صحیح میرے محبوب کا پاؤں کہاں گرا تھا تاکہ میں اس کو بوسا دوں۔ پتھروں میں سے آواز آئی یا موسیٰ تعال، یا موسیٰ تعال، آواز آ رہی ہے۔ جب آدمی روحانیت میں آگے نکل جاتا ہے ایسی آوازیں آتی ہے جو عام لوگوں کو نہیں آتی، وہ منظر دیکھتا ہے جو عام لوگ نہیں دیکھا کرتے، اور دلوں پر وہ چیزیں آتی ہے جو عام لوگوں کے دلوں پر نہیں آتی۔ وہ مولانا موسیٰ صاحب مدینہ المنورہ گئے، مولانا سعید احمد خان صاحب مکی وہاں تھے، مولانا سعید احمد خان صاحب مکی نے کہا مولانا موسیٰ صاحب آپ کی میرے یہاں دعوت ہے، میرے یہاں پوری فیملی کی دعوت ہے۔ مولانا بیٹھے تھے، ایک جوان بھاڑے مار کر آ کر رونے لگا، حضرت کو کہا حضرت مجھے معاف کر دیجئے، بیٹا تو کون ہے، تجھے پہچانتا نہیں اور تجھے کیا غلطی کی ہے میں معاف کروں، پہلے معاف کرو۔ جب زبردستی کی تو حضرت نے کہا جاؤ اللہ کے گھر تک معاف ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ حضرت میں نے آپ کا نام سنا تھا کہ پاکستان میں ایک مولانا ہے، درود کثرت سے پڑھتے ہیں، اللہ کے ولی ہے، خواب میں کثرت سے حضور کی زیارت ہوتی ہے۔ میری ناپاک آنکھیں ان کی زیارت کو ترستی تھی، کتنی صلاۃ الحاجہ میں نے پڑھی ہے۔ آج کسی نے بتایا مولانا موسیٰ صاحب آئے ہیں، بڑی تیزی سے آپ کی زیارت کو آیا، لیکن میں نے تو سوچا تھا اللہ کے اولیاء سیدھے سادے ہوتے ہیں، کپڑوں میں کمل ہوتے ہیں۔ آپ کو اچھے کپڑوں میں دیکھ کر میرے دل میں بدگمانی آ گئی، ملاقات کرنے کو نہیں رہا۔ رات کو سویا ہوں، حضور خواب میں آئے، میں ملاقات کرنے لگا، حضور نے جھڑک دیا اور کہا نادان میرے موسیٰ سے ناراض ہو اور میری ملاقات کرتے ہو؟ فرمایا پہلے میرے موسیٰ سے معافی مانگو، تمہیں کیا پتا ان کا مجھ سے کتنا عشق ہے۔ مولانا موسیٰ صاحب دھاڑے مار کر رونے لگے۔ ادھر بندہ درود پڑھتا ہے اور ادھر اللہ کے رسول کی طرف سے اس بندے کے اوپر اللہ کی طرف سے نورانی کنیکشن ہوتا ہے۔ ترمذی شریف پڑھا رہے تھے، چھٹی ملی، بچوں نے کہا حضرت چھٹی ملی، بچوں اور زیادہ پڑھ لو، 15 منٹ پڑھایا، پھر کہا بچوں ملاقات کر لو، آئندہ نہیں پڑھائیں گے، اب ہم جا رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، تم آؤ گے تو تم کو جنت میں پڑھائیں گے، ورنہ جو آئے گا اسے پڑھائیں گے۔ دوسرے دن عصر کی نماز میں سجدے کی حالت میں اللہ پاک نے اپنے پاس بلایا۔ تقویٰ ہوتا ہے، اللہ برکتیں بھی دیتا ہے۔ وہ برکت کی بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کی آنکھوں پر نیند کا غبار ہے۔ جی نیند آ رہی ہے تو انشاءاللہ بات زیادہ لمبی نہیں کروں گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ یوسف نامی لڑکا جو خوبصورت تھا اس کو کمرے میں بلایا گیا۔ اب اس عورت نے کہا میں تم سے وہ چاہتی ہوں جو ایک عورت کسی مرد سے چاہتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کو اس کا تصور نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت یوسف نے کہا تھا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، ربا جیل جانا پسند ہے
لیکن یہ پاپ مجھ سے نہ ہو. ایک مرتبہ جس کو عادت پڑ گئی وہ عادت نہیں جاتی, بڑھاپے میں بھی نہیں جاتی, چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. اور خوبصورت سے خوبصورت عورت گھر میں کیوں نہ ہو, لیکن وہی کہ ایک عورت کو شیطان مزین کر کے مارکیٹ میں پیش کرتا ہے. اور آج 3 گناہ بہت عام ہے, بدگمانی, بد نظری اور بد زبانی. بس کسی کو تکلیف دے دینا, تو تاری سے بات کر لینا. جی, تو تاری سے بات کرو گے, کسی کو تکلیف دو گے تو بھی سزا ملے گی, تو بھی سزا ملے گی. اگر شریعت کے خلاف معمولی بھی غلطی ہوئی, وہ حضرت تھانوی رضی اللہ عنہ کی 2 بیویاں تھیں. ایک بیوی نے میکے میں جاتے ہوئے حضرت تھانوی کو کہا, مولانا جی میں میکے جا رہی ہوں, مرغیوں کو ڈبے میں سے کھول دینا تاکہ دانا چگ لے, دانا کھا لے. حضرت تھانوی جب قلم لے کر کے بیٹھتے تھے علم کا سمندر بہتا تھا, قلم چلتا ہی رہتا تھا. یہاں صبح کو قلم لے کر کے بیٹھے, دماغ ہینگ ہو گیا, ہینگ ہو گیا. اپنے بچوں کا دماغ تیز کرنا ہو, اپنا تیز کرنا ہو, اللہ کے لیے خرچ کرو, اللہ کے لیے خرچ کرو, کسی کو تکلیف مت دو. اللہ کے ولی حضرت تھانوی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, اللہ پاک نے دل میں ڈالا, ہماری مخلوق کو بند کیا ہے, ہم نے تمہارے دماغ کو بند کیا ہے. حضرت تھانوی گئے, مرغیوں کو ڈبوں میں سے کھولا, فوراً قلم لے کر کے بیٹھے تو قلم چلنا شروع ہو گیا. جی, آج ہم نے بھائی کو تکلیف دی ہے, بہن کو تکلیف دی ہے, رشتہ توڑا تھا 5 سال پہلے اور اب تک نہیں بولتے, اب تک نہیں بولتے. مسلمان کا دل 7 سمندروں سے بنا ہوتا ہے. صبح جس نے رشتہ توڑا ہے, شام ہوتے ہوتے اس کے گھر کی ہم چائے پی لیں. ہم یہودی کے بچے نہیں ہیں, ہم مشرک کے بچے نہیں ہیں, ہم عیسائی کے بچے نہیں ہیں. مسلمان کا بچہ وہ ہو, صبح جس نے رشتہ توڑا تھا بھائی تقدیر میں تھا, میرے بچے کا رشتہ وہاں منظور نہیں تھا, بھائی اپنے رشتہ نہیں توڑا, اس کے اشارے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, میری تقدیر میں یہ تھا, چائے تو پی لو. یہ ہے مسلمان کا بچہ. ایک اللہ کے ولی کا ایکسیڈنٹ ہوا, سر پھٹ گیا, لوگ جمع ہو گئے. اللہ کے ولی نے سب کو کہا بے ہوش ہونے سے پہلے پہلے لوگوں گواہ رہنا, جیسے میرے اللہ سے پہلے خوش تھا, آج میرے اللہ سے اتنا ہی خوش ہو. خوشی تندرستی میں جتنا خوش ہو, بیماری میں بھی شکایت نہ ہو. میرے اللہ کو بیماری منظور ہے, اس حال میں بھی شکوہ شکایت نہ ہو, خوش رہے. فرمایا اللہ کو منظور ہے تو مجھے بھی منظور ہے. ایک اللہ کے ولی نے تو فرمایا بیماری تندرستی سے زیادہ مجھے پسند ہے, اس لیے کہ تندرستی میری چہیتی چیز ہے اور بیماری میرے اللہ کی چہیتی چیز ہے. اب بندے کو کوئی شکایت نہ ہو. اور مسلمان کا بچہ اپنے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھتا. ایک جگہ گیا, پتا چلا ایک بچہ اپنے باپ سے 25 سال سے نہیں بولا. نہ بولنے والے کا دل کتنا بے چین ہوتا ہے. اسی حال میں موت آ گئی تو روایت میں آتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, مسلمان تو تھوڑا سا بھی ایمان لے کر کے جائے, اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. شارحین فرماتے ہیں اس گناہ کی نحوست سے خطرہ ہے موت کے موقع پر ایمان سلب ہو جائے, موت کے موقع پر ایمان سلب ہو جائے. فرمایا میں کیا کہہ رہا تھا کہ یوسف نامی وہ بچہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا, اللہ نے دل میں ڈالا. ہمارا تعلق ایسے اللہ سے ہے, جب سر جھکا دو اور استخارے کی دعا پڑھو تو رات کو کوئی اچھی بات دکھا دو, یا رات کو نہیں ایسے ہی دل میں اچھا الہام کر دو, اچھی باتوں کا الہام کرے. ہمارا اللہ ایسا ہے, ہم جانور کو نہیں مانتے, ہم آسمان کو بڑا نہیں مانتے, ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں. جی میرے بھائیوں, یوسف نامی لڑکا اللہ کی طرف متوجہ ہوا, اللہ نے فوراً دل میں ڈالا. کیا دل میں ڈالا کہ ذرا یہ کہو کہ مجھے استنجے کی ضرورت ہے. تو کہا ٹھیک ہے, اوپر کے مالے میں جاؤ. وہ لڑکا گیا, استنجا کیا اور غلاظت کر کے اپنے بدن پر غلاظت لگا لی, بدبو لگا دی. اب وہ نیچے آیا تو اس عورت نے کہا یہ تو پاگل ہے, اس کو یہاں سے بناؤ. چنانچہ اس کو پاگل سمجھ کر وہاں سے نکال دیا گیا. مدرسے کا طالب علم تھا, راستے میں نہر پڑتی تھی, غسل کیا اور غسل کر کے کلاس میں آ کر بیٹھ گیا تو اس کے بدن سے ایسی خوشبو آ رہی تھی
حضرت استاد نے فرمایا یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ دیکھا اس بچے کے بدن سے آتی ہے. اس کو بلایا گیا, بیٹا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس بچے نے روتے ہوئے کہا حضرت استاد میرے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا, میں پھنستے پھنستے بچ گیا ہوں, لیکن بیچ میں نے غلاظت کر کے یہ حرکت کی, اس کے بعد میں نے غسل کیا ہے اور میرے بدن سے یہ خوشبو جاری ہوئی ہے. حضرت نے فرمایا استاد نے, بیٹا یہ تقوی کی برکت ہے. تقوی ہوتا ہے اللہ برکتوں کا نظام شروع کرتا ہے. ہمارے مدرسے میں ہم مشکات شریف پڑھاتے ہوئے شروع سال میں ہم نے بچوں کو کہا کہ بچہ جو کثرت سے درود پڑھے گا ہم اس کو انعام دیں گے. کبھی کبھی ایسا درس میں کیا کرتے ہیں, اور تاکہ بچے درود کا مزہ چکھ لیں. چکھا نہیں ہے نا اس لیے مسجد سے مکر جاتے ہیں, چکھا نہیں ہے نا اس لیے قرآن نہیں پڑھتے. یہ چکھا نہیں ہے نا. آج ہماری مثال ایسی ہے, سونا چاندی کا خزانہ چھوڑ کر کچرا پیٹی میں کچرا تلاش کرتا ہے. مثال دے رہا ہوں, میں مثال دے رہا ہوں. سونے چاندی کا خزانہ کتاب اللہ ہے. اسی کتاب اللہ سے لوگوں نے پایا ہے. کتنا پایا ہے جی اسی کتاب اللہ کی تلاوت کی کثرت کے نتیجے میں. میں مثال دے رہا ہوں آج کے زمانے میں. 1 مہینے کے بعد ہم نے کہا جس نے کثرت سے درود پڑا ہو انعام دے جائے. کپڑا جوڑی لائے تھے اور ایتھر کا بوتل لائے تھے. کسی نے کہا 10,000 مرتبہ پڑھا, کسی نے کہا 20,000 مرتبہ پڑھا, کسی نے کہا 50,000 مرتبہ پڑھا. اس نے زیادہ پڑھا تھا اسے انعام دے دیا. ہمارے پاس بچے عشاء کے بعد آتے ہیں, الحمدللہ اپنی باتیں بیان کرتے ہیں. چنانچہ 1 ہفتے کے بعد ایک بچہ آیا روتے ہوئے. ہم نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو, کیا بات ہے؟ کہا مولانا جی جس دن آپ نے انعام دیا تھا اس دن سب سے زیادہ ہم نے درود پڑھا تھا, لیکن ہم نے دل میں اللہ سے باتیں کی اور یوں کہا کہ ربا ہمیں استاد سے انعام نہیں لینا, ہمیں تو تیرے پاس سے انعام لینا ہے. تو نے مولوی الیاس کو انعام دیا تھا, تو نے مولوی یوسف کو انعام دیا تھا, مجھے انعام دے دے. وہ بچہ کہہ رہا ہے رات کو سویا, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی یہ تبلیغ خواب میں آئے, مجھے سینے سے لگائے, سر پر ہاتھ رکھا, کہا بیٹا سیدھا چل رہا ہے چل. ہم نے اسی سے منزل پائی ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے, اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب آئے, سر پر ہاتھ پھیرا. شاہ عبد الرحیم رائے پوری آئے, اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. شاہ عبد القادر رائے پوری آئے, اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. وہ بچہ خدا پاک کی قسم اتنا خوش تھا کہ اگر اس کے ہاتھ میں لاکھوں روپے مل جاتے اتنا خوش نہ ہوتا. اس دن اس بچے نے رات کو جو کیفیت دیکھی ہے میں نے برابر دیکھا. سبق میں بیٹھا ہے اور موقع ملنے پر اس بچے کی زبان سے درود شروع ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں ہم نے اصل منزل کو چکھا نہیں ہے. جس ہوٹل کی چٹنی 1 مرتبہ چکھ لیتے کبھی ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اس لیے نہیں کہ صرف کھانے پینے سے رہ جائے. 3 چیزوں کا نام روزہ نہیں ہے. یہ تو مفتی صاحب کی نظر میں روزہ ہے. کھانے پینے اور اپنی بیویوں سے اپنے جذبات کو پورا کرنے سے رکنے کا نام جو روزہ ہے مفتی صاحب کی نظر میں. قرآن کی نظر میں روزہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام علی بطونکم نہیں ہے, علی فروجکم نہیں ہے, بلکہ اللہ نے فرمایا علیکم, تمہاری پوری باڈی کا روزہ فرض ہے. کیا مطلب؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورا مہینہ ایک گناہ نہ ہو, آنکھ غلط نہ دیکھے. آئے کوئی مائی کا لال اور کسی مہینے میں طے کرے تو کیا ملے گا؟ عید کا چاند طلوع ہونے سے پہلے تقویٰ دیں گے, اور تقویٰ جب ملے گا ہماری 5 انگلیاں دین ہے, اس کے نتیجے میں اللہ سب دیں گے. کیا دیں گے؟ ہمارے یہاں رمضان میں اعتکاف ہوتا ہے. ایک صاحب آئے, ایک مولانا صاحب تھے, سیدھے صاحب, اور آپ کو پتا ہے مولانا صاحب کی تنخواہ چھوٹی ہوتی ہے. ان کی بیوی کی چھاتی میں کینسر ہو گیا اور بچے کی چھاتی میں وال کی بیماری ہو گئی ہے. اب بیمار کہاں جائے؟ لیکن رونے والے مولانا تھے, اللہ اکبر, بہت نیک مولانا تھے, تقوی والے تھے. گاؤں والوں نے کہا احمدآباد لے چلے. مولانا نے خود سنایا, مولانا میں نے اپنے ابو اماں کو نہیں کہا, راز کی بات ہے. کارگزاری سنائی, سب لوگ احمدآباد لے کر کے گئے. تو کہا مولانا جی لے جانا پڑے گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے, 5 دوا میں لے جا.
دل نرم ہوتا ہے. آپ اٹھائیں, اللہ سن لیتے ہیں, اللہ سن لیتے ہیں. مولانا عبدالرحیم صاحب کر احمد آباد میں رہتے تھے. مولانا سجاد صاحب جب جاتے تھے تو 2 زموں بیٹھتے تھے. انہوں نے کہا میری گاڑی نہیں آئی تھی اور میں سہارنپور گیا تھا حضرت شیخ کے پاس. حضرت میں گجرات سے آیا ہوں, دعا فرما دیجیے اللہ مجھے اپنی معرفت کا نور دے دے, اللہ مجھے اپنی معرفت کا نور دے دے. حضرت شیخ نے کہا واہ کیا شوق ہے اس بچے کو اللہ کی معرفت کا. وہ مولانا عبدالرحیم صاحب نے ایک مرتبہ سنایا 4 بجے مسجد جاتے تھے, 8 بجے آتے تھے, مسجد میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. یہ کہا کہ مولانا جب بندے کو اللہ کا تعلق اتنا ہو جائے کہ میاں بیوی کی تنہائی کی ملاقات میں دل سے اللہ نکلنا شروع ہو جائے تو جنگل میں اللہ کہے گا اللہ اس کی مدد کو حاضر ہے. انہوں نے اپنے 2-3 واقعات سنا ہے, وقت نہیں ہے, وقت زیادہ ہو رہا ہے. میں کیا کہہ رہا تھا, ارے میں کیا کہہ رہا تھا, پہلی مرتبہ آیا ہوں مدانی میں جی. وہ مولانا جی کہا تم دواخانے لے جاؤ. مجھے کہا کہ میں مسجد میں گیا اور 2 گھنٹے اللہ کے سامنے رویا, اے اللہ آج مجھے تیری ضرورت پڑی ہے تو میری ضرورت کا انتظام فرما. جب بندے کی کمائی حلال ہوتی ہے, حرام کی نہیں, حرام کی کمائی لین سوئچ کو ختم کر دو, اب کچھ نہیں چلے گا, کچھ نظر نہیں آئے گا, سب بند. جی اپنی اولاد پر پاپ کرنا ہے, اولاد کی دعا اللہ قبول نہیں کریں گے. حرام حکمہ گیا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی قبر صحیح میں ایک مرتبہ نماز پڑھا کر باہر نکلے تو وہاں جوتے رکھے ہوئے تھے. تو حضرت نے فرمایا یہ تو جنتیوں کے جوتے ہیں, یہ جہنمیوں کے جوتے ہیں, یہ کس نے ترتیب لگائی؟ اس نے کہا حضرت آپ کے بچے کھیلتے کھیلتے آئے تھے تو انہوں نے کہا یہ جنتیوں کے جوتے ہیں اور یہ جہنمیوں کے جوتے ہیں. میرے بچوں کو کشف ہو گیا, حضرت ٹینشن میں آ گئے. حضرت نے کسی کو کہا میرے بچوں کو لے کر خواجہ باقی باللہ کے پاس لے جاؤ, ان کے شیخ کے پاس. خواجہ باقی باللہ کے پاس ان بچوں کو لے جایا گیا تو خواجہ باقی باللہ نے ان بچوں کو بلا کر کسی ہوٹل کا مشکوک کھانا منگوایا اور ان 2 بچوں کے منہ میں ڈالا. جو ہی ڈالا بچوں کو دکھنا بند ہو گیا. شک والا لقمہ ان بچوں کے پیٹ میں گیا کہ یہ سارا منظر بند ہو گیا. اور اگر سود میں ہاتھ ڈال دیا, حرام کمائی میں ہاتھ ڈال دیا ہو, پھر نمازوں میں دل کیسے لگے گا؟ حرام کمائی جو ہی پیٹ میں جاتی ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی. 2 چیزیں ضروری ہے, صدق مکان اور عقل حلال. سچ بات بولے آدمی اور حلال کمائی کھائے. وہ مولانا صاحب کہتے 2 گھنٹے میں رویا, بہت رویا. گھر کے حالات تھے. 2 گھنٹے کے بعد جب میں باہر نکلا اچانک ہرے کپڑوں میں کوئی نظر آیا. اس نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور یوں کہا لا تحزن ان اللہ معنا, غم مت کرو اللہ آپ کے ساتھ ہے. اچانک وہ آدمی غائب ہو گیا. مولانا صاحب مجھے کچھ پتا نہیں ہے کیسے آپریشن ہوا, کس نے پیسے دیے, اور اللہ نے بہت جلدی سے اللہ نے عافیت بھی دے دی. اللہ نے سب مسئلہ آسان کر دیا. میرے بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو دے رہے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ صرف اللہ ہم کو بھوکا رکھے, وہ تقویٰ دلانے کے لیے. جب تقویٰ آئے گا تو گھروں میں برکت آئے گی. 1 مہینے کی چارجنگ کا اثر پورے 11 مہینے رہے گا. اس لیے رمضان کے مہینے سے پہلے کسی کا من دکھایا ہو آئے معافی صافی کر لو. ہاں اگر کسی سے بولنا بند ہے, جیسے حج میں جاتے ہیں تو معافی صافی کر لیتے ہیں. مسلمان کا بچہ تو ہر نماز سے پہلے معافی صافی کر لے. مسلح پر آئے, ایسی حالت میں آئے کہ اللہ کے مخلوق اس سے خوش ہو. ایک مرتبہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی اپنے کمرے میں گئے تو بلی ان کے کمرے میں چارپائی پر سوئی تھی. خادم اٹھانے لگے. حضرت نے فرمایا بیٹا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں. روزانہ میں سوتا ہوں, آج بلی سوئی ہے اسے سونے دو. پوری رات حضرت نیچے سوئے. انتقال ہوا. مفتی محمود صاحب ان کے ساتھی تھے. خواب میں دیکھا, پوچھا مولانا مسیح صاحب کیا گزری؟ فرمایا مفتی صاحب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا استقبال میں کھڑے ہو جاؤ, میرا مسیح آ رہا ہے. اور ستاروں کو کہا جو
اللہ کی مخلوق پر گویا کہ نرمی کرنے کا فائدہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. رمضان کا مہینہ اچھے انداز میں گزرے، کم از کم اپنی زبان پر کنٹرول کرے، قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کرے، استغفار کی کثرت کرے، درود شریف کی کثرت کرے، نماز باقی ہے تو اس کی قضا پہلے سے کر دے، اور پورا مہینہ اب کی مرتبہ یہ طے کرو کہ انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارنا ہے. گزارو گے بھائی؟ بہت زور سے انشاءاللہ. اس لیے کہتے جلدی بات ختم کر دیں. نہیں ختم کر رہا ہوں. یہ ماشاءاللہ کسی کو تکلیف ہے. حضرت معاملات سبب کوئی اس بات کے قائل کے جو وقت دیا گیا ہے، ورنہ ایک مرتبہ حضرت مدنی وڈالی میں آئے، وڈالی میں، اور اسماعیل صاحب نے خود سنایا. اب وہاں مجمع بہت آ گیا حضرت مدنی کا نام سن کر، تو مولانا اسماعیل صاحب اور انتظامیہ کچھ کرنے لگے آپس میں. تو حضرت مدنی نے فرمایا، مولانا صاحب کیا باتیں کرتے ہو، حضرت مجمع بہت آ گیا ہے، بات ختم ہونے کے بعد ان کو کہاں سنائیں گے، سنانے کی انتظام کے تعلق سے ٹینشن ہے. حضرت نے کہا فکر مت کرو. بٹھایا صبح صادق ہو گئی، فرمایا چلو فجر کی نماز پڑھ کے دیکھے روانہ ہو گیا. میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. اب 2-3 عمل میں بتاؤ. اگر کسی کو اپنے گھر کے حالات ختم کرنے ہیں، آ جاؤ. گناہ کیا ہے معافی مانگو، ورنہ خطرے میں آدمی، خطرے میں. خدا کے بعد دیر ہے، اندھیر نہیں. پکڑ ہوتی ہے، اور کیسی پکڑ؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کی پکڑ سے باہر بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. سچی پکی توبہ کرو، اور گناہ کی لذت سے زیادہ نیکیوں کی لذت ہے. تہجد والے کو آپ تہجد نہیں چھڑا سکتے. شرابی کو شراب چھڑانا آسان، لیکن جس نے نماز کی لذت کو پا لیا ہو اس کو آپ نماز نہیں چھڑا سکتے. اس لذت پر آؤ. ورنہ حضرت خانوی کو کسی نے کہا، حضرت بد نظری کرنے کا بہت مزہ آتا ہے، بد نظری کرنے کو چھوڑ جی نہیں چاہتا. فرما گیا، حضرت نے فرمایا بیٹا بد نظری اگر چھوڑ دیتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا بد نظری چھوڑو گے وقتی طور پر تھوڑی سی تکلیف ہوگی، لیکن اگر بد نظری کرو گے تو تم بے چین ہو جاؤ گے. وہی تصویر دل میں بیٹھ جائے گی، اور ایسی بیٹھے گی کہ بستر پر سوئے سے اس کا تصور کرو گے. ہمارے مدرسے میں سکھر کے ایک حاجی صاحب آئے تھے حفظ کرنے کے لیے. 60 سال کی عمر میں مجذوب تھے، رات کو 3 بجے بھی مان رہے ہیں. قطر میں رہ کر آئے تھے. کہا مولانا میں نے ایک دوائی نہیں کی، جب ضرورت پڑتی ہے مسلح پکڑتا ہوں. اور ہم نے دیکھا 3 بجے رو رہے، 4 بجے رو رہے، اشراق میں رو رہے، چاشت میں رو رہے ہیں. انہوں نے کہا مولانا عمر لائق ہونے سے لے کر اب تک میری تہجد نہ نہیں گئی. ایک مرتبہ ایک جوان میرے پڑوس میں موبائل دیکھ رہا تھا. میں سمجھا اچھا دیکھتا ہوگا تو میں دیکھنے گیا. اچانک کوئی لڑکی کی تصویر نظر آئی. جب نظر آئی تو اس رات میں نے جان بوجھ کر تو نہیں دیکھا تھا، اس رات جاگتے ہوئے میں تہجد کے لیے اٹھ سکا. کروٹیں بدلتا رہا. حسن بصری نے ایک آدمی کو کہا بد نظری کر رہا ہے، کہا بیٹا تجھے سزا ملے گی. حافظ قرآن تھا. 10 سال کے بعد اس کے سینے میں سے قرآن اڑ گیا. 10 سال کے بعد ہم میرٹھ جا رہے تھے، جے پور میں ایک صاحب آئے پلیٹ فارم پر ملاقات کے لیے. کہا مولانا میں حافظ قرآن تھا، کوئی گناہ ہوا ہے، میرے سینے میں سے چڑیا کی طرح قرآن اڑ کر کے چلا گیا ہے، اور مولانا میں اپنے سینے کو چٹکی بھرتا ہوں. شیخ عبداللہ اندلوسی کا واقعہ کتاب میں پڑھا تو تھا، لیکن یہ سامنے واقعہ نظر آیا. کہا مولانا تب سے روتا ہوں کہ خدا نے میرے سینے میں سے قرآن دے دیا. میرے بھائیوں، گناہوں سے سچی پکی توبہ کرو. اور اگر کوئی رکاوٹیں ہیں، بہت آسان معاملہ ہے. کسی نے منہ مار دی، گناہوں کی نحوست سے سب ہوتا ہے. استغفار کی کثرت کرو. 1000 مرتبہ کم از کم استغفار کرو. استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفار سے کیا ملے گا اس پر واقعات ہے، لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا. صرف کر کے دیکھ لو، جو کرے گا اسے ملے گا. استغفر اللہ ربی العظیم وہ بھی چلے گا. رب غفر وارحم، رب غفر وارحم، اس کو یہ پڑھے 1000 مرتبہ. کیا ملے گا؟ جو پڑے گا وہ چکھے گا. جیسے ایک آدمی چیکو کھا رہا ہے، دوسرے نے پوچھا بھائی کیسا میٹھا ہے؟ میٹھا شکر جیسا کہ نہ، آم جیسا کہ نہ، تو خربوزے جیسا کہ نہ. تو بتا کیسا ہے؟ کہ
یہ تو بتا نہیں سکتا، اس کا تعلق تو چکھنے سے ہے۔ کم از کم 1000 مرتبہ استغفار کرو۔ آج جماعتوں میں لوگ جاتے ہیں لیکن ذکر کا اہتمام نہیں ہے، چلتے چلتے پڑھ لیتے ہیں۔ چلتے چلتے پڑھنے سے ثواب ملے گا، یاری نہیں ہوتی، دوستی نہیں ہوتی، اس کے لیے خلوت چاہیے۔ کم از کم 1000 مرتبہ استغفار کرے اور 1000 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ موت نہیں دیں گے جب تک کہ موت سے پہلے جنت کا ٹھکانہ دنیا میں نہ دکھا دے۔ پڑوسی ملک کے بھائی عبد الوہاب مولانا الیاس صاحب کے ساتھی تھے، ان کی بھی کارگزاری ایسی ہے۔ آخری مرتبہ جو انتقال فرما گئے، اس سے پہلے ICU میں داخل تھے اور ڈاکٹر سمجھے کہ انتقال ہو گیا ہے اور آنکھیں بند کر دی، پٹیاں باندھ دی، ڈاکٹر روتے ہوئے باہر آئے، مسلم ڈاکٹر تھے، ان کے خادم مولانا فہیم صاحب روتے ہوئے اندر گئے ڈاکٹر کے ساتھ، تو حضرت نے تو آنکھیں کھول دی۔ ڈاکٹر کو کام میں منع نہیں ہو، میری آنکھیں کھولو، مجھے کیوں آنکھیں بند کرتی ہے، پٹی کیوں باندھی ہے، کھول دو۔ مولانا فہیم صاحب نے کہا حضرت ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ آپ تو مر چکے تھے۔ مولانا جی میرے پاس فرشتے آئے تھے روح قبض کرنے کے لیے، تو میں نے مکالمہ کیا، میں نے ان سے کی کہ روح قبض کرتے ہو، میں نے پڑھا ہے اللہ موت نہیں دے گا جب تک کہ جنت کا مقام دنیا میں نہ دکھا دے۔ مجھے کہاں دکھایا ہے؟ فرشتے آپس میں کچھ کچھ کرنے لگے، اللہ نے دوبارہ موقع دیا۔ ایک نہیں دسیوں واقعات ہے۔ ہمارے حضرت مفتی فاروق صاحب میرٹھی شہید مینا فرماتے تھے، میرے نانا نے کہا موت سے پہلے بیٹا فرشتے میرے پاس آئے ہیں میری روح قبض کرنے کے لیے، لیکن مجھے کہا درود پڑھتے رہو، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی روح قبض کرتے ہیں۔ اور نورانی چہرہ ہے، امامہ پہنے ہیں، پڑھے بغیر تو کسی مائی کے لال کو نہیں ملا۔ زیادہ سے زیادہ لوگ تعویذ لے آتے ہیں، گھروں میں لٹکا دیتے ہیں، دوائیاں لٹکانے سے کام نہیں چلتا، دوائیاں پینی پڑتی ہیں۔ کیلشیم کا بوتل لٹکا دیا، اس سے کیلشیم نہیں آتا، پینا پڑتا ہے۔ ایک زمانہ تھا مسلمان کا بچہ تنہائی میں اللہ سے عشق کیا کرتا تھا۔ رمضان کا مہینہ سیزن ہے، میرے بھائیوں 1000 مرتبہ درود شریف، 1000 مرتبہ استغفار۔ اپنے ذریعے سے اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہیں دینا ہے۔ ماں باپ کو خوش رکھو، پڑوسی کو خوش رکھو، تکلیف دینے والوں کو معاف کر دو، محبت کے ساتھ رہو، نگاہوں کی حفاظت کرو، چھوٹے موٹے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اب کی مرتبہ کا رمضان بہت اچھی حالت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔